آج کا ہمارا ٹاپک علامہ زرنوجی ہیں، ایک مسلم مفکر تعلیم امام برہان الدین الزرنوجی، جو ترکستان کے علاقے زرنوج میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے حالات زندگی تفصیل سے نہیں ملتے، لیکن ایک روایت میں 1170 میں آپ پیدا ہوئے اور 85 سال کی عمر پائی۔ اس طرح آپ کا سن پیدائش 1170 ہے اور سن وفات جو ہے 1255 ہے۔ علامہ زرنوجی عرب کے ایک عظیم دانشور، فلسفی اور ماہر تعلیم ہے۔ علامہ زرنوجی نے تعلیم جن بزرگان دین سے حاصل کی، ان کے نام جو ہیں وہ ہیں امام شیخ برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر المرغنانی مصنف کتاب ہدایہ، اور شیخ ابو المحمد کواد الدین حماد ابن ابراہیم الصفر، اور شیخ حسن ابن منصور قد خانی۔ امام زرنوجی کو امام برہان الدین یا امام برہان الاسلام کہتے ہیں۔ آپ کا نام النعمان بن ابراہیم اور المعروف آپ علامہ زرنوجی ہیں۔ آپ کو علامہ زرنوجی کے نام سے اسلامی لٹریچر میں جانا جاتا ہے۔ آپ کی جائے پیدائش ترکستان کے علاقے زرنوج میں ہوئی، جو دریا آمو کے پاس ہے، اور اس کے بعد آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کی کتاب جو ہے، جس کو تعلیم المتعلم، طریق التعلم کہا جاتا ہے، انگریزی میں اس کا نام ہے انسٹرکشن آف دا اسٹوڈنٹ، دا میتھڈ آف لرننگ، یہ ایک بڑی مارکات الآراء کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ بچے سخت محنت کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں۔ ان وجوہات کی نشاندہی میں تعلیم، اس کے محرکات اور اس کے مختلف طریقوں سے بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب کو ہدایت نامہ متعلم کا نام دیا جا سکتا ہے، یعنی اس کتاب میں تعلیم کی نفسیاتی بنیادوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ علامہ صاحب نے جن تدریسی طریقوں اور تدابیر کی نشاندہی کی ہے، ان کی روشنی میں ایک معلم اپنی تدریسی حکمت عملی ترتیب دے سکتا ہے۔ یعنی یہ کتاب نہ صرف طالب علموں کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ اساتذہ کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس لیے یہ کتاب متعلمین کو بھی رہنما اصول مہیا کرتی ہے، بلکہ معلم کی رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے۔ علامہ زرنوجی کی اس کتاب کو مختصراً تعلیم المتعلم کہا جاتا ہے، یا تعلیم و تعلم کے موضوع پر ایک آپ کی منفرد تصنیف ہے۔ علامہ زرنوجی کی اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ ہوا، انگریزی سے جو ہے اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ دستیاب ہے۔ علامہ زرنوجی کے تعلیمی تصورات کی طرف آتے ہیں۔ علامہ زرنوجی کے تعلیمی تصورات کی بنیاد دین اسلام پر ہے۔ علامہ زرنوجی کے تعلیمی تصورات کی بنیاد دین اسلام پر ہے۔ علم کی اہمیت کے سلسلے میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بنیاد بنایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک فرد تمام علوم حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے تمام علوم کا حاصل کرنا فرض نہیں ہے، تاہم طالب علم جو علم حاصل کرے اس کے تمام اصول و ضوابط جاننا فرض ہے۔ مثال کے طور پر امام غزالی بھی اسی نقطہ نظر کے قائل ہیں کہ تمام علوم حاصل کرنا فرض نہیں ہے، اس لیے انہوں نے علوم کی دو طرح تقسیم کی تھی۔ علامہ زرنوجی نے بھی علم کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک فرد تمام علوم حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے تمام علوم کا حاصل کرنا فرض نہیں ہے، تاہم جو طالب علم حاصل کرے اس کے تمام اصول و ضوابط کا جاننا فرض ہے، جو بھی، خواہ وہ دین کا علم ہو خواہ وہ دنیا کا علم ہو، ٹھیک ہے، وہ ان تمام علوم کا، اس کے اصول و ضوابط کا جو اس علم سے متعلق ہوں جاننا وہ فرض ہے۔ مثلا ایک ڈاکٹر میڈیسن کا علم حاصل کرتا ہے تو اس میں مہارت حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک آدمی استاد بننے کا علم حاصل کرتا ہے تو اس فن میں تمام اصول و ضوابط میں مہارت حاصل کرنا، اس کے تمام جو قواعد ہوتے ہیں ان کو جاننا ان کو فرض ہے۔
آپ علم کی فضیلت اور وسعت کے سلسلہ میں امام ابو حنیفہ کا ایک مشہور قول نقل کرتے ہیں کہ استاد ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے، یعنی اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے اور ریسرچ کرتا رہے، جدید علوم دنیا میں ریسرچ کے نتیجے میں سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ان تمام علوم پر نظر رکھے تاکہ جو ہے اس کے اپنے کنسیپٹ بھی کلیئر ہوں اور وقت کے مطابق ہوں، اور جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی جب تعلیم دے تو انہیں بھی وہ جدید علوم سے جو ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے اس سے آگاہ رکھے، اور امیر لوگ استاد کے امامے کی عزت کریں اور اپنی جیبوں میں وسعت پیدا کریں۔ علامہ زرنوجی کے دور میں علماء کرام کام نہیں کرتے تھے اور جو ہے صرف تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہی چلاتے تھے، اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ امیر لوگ استاد کی عزت کریں اور ان کے گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے ان کو وظائف دیں، ہدیہ دیں، تاکہ جو ہے وہ معاش کے فکر سے آزاد ہو کر تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ علامہ زرنوجی کے نزدیک جو ہے مقاصد تعلیم کیا ہیں۔ علامہ زرنوجی کے نزدیک مقاصد تعلیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے علامہ زرنوجی کہتے ہیں کہ رضا الہی کا حصول اور آخرت میں کامیابی کو تعلیم کے حصول کا سب سے بڑا مقصد قرار دیا ہے۔ آپ ایسے شخص کو بدنصیب خیال کرتے ہیں جو اس مقصد کے لیے علم حاصل کرے کہ لوگ اس کی عزت کریں اور اس کے سامنے تحائف پیش کریں۔ علامہ علم کے ذریعے عزت و مرتبہ اور رعب و دبدبہ صرف اس حد تک جائز قرار دیتے ہیں کہ انسان اس سے لوگوں میں اچھائی اور نیکی کی اشاعت کر سکے۔ اور نمبر 3، علامہ اساتذہ کو ان تمام چیزوں سے احتیاط برتنے کی تلقین کرتے ہیں جن سے علم اور اہل علم کی تحقیر ہوتی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ استاد کو تکبر اور ذلت نفس دونوں سے دامن بچانا چاہیے۔ علامہ زرنوجی کے نزدیک علم کا حصول جو ہے اس کے اندر آخرت میں کامیابی بھی ہے اور انسان کے اخلاق کی بہتری بھی ہے، یعنی انسان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو ہے ہمیں قرآن حدیث فقہ پڑھنی پڑے گی تاکہ ہم اللہ کو جان سکیں اور پھر اللہ کے احکامات پر عمل کر سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بیسیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں بنیادی طور پر دنیا میں جو ہماری زندگی ہے یہ کھیتی ہے اور اس کا پھل جو ہے ہم آخرت میں کاٹیں گے، اس لیے آخرت میں کامیابی جو ہے وہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ اور آپ ایسے شخص کو بدنصیب خیال کرتے ہیں یہ علامہ زرنوجی کے خیال میں جو صرف اس مقصد کے لیے علم حاصل کرے کہ لوگ اس کی عزت کریں اور اس کے سامنے تحائف پیش کریں کہ لو جی یہ بہت بڑا عالم ہے، بہت فاضل ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مال و دولت کے انبار لگائے۔ علامہ زرنوجی علم رضا الہی کے حصول اور آخرت میں کامیابی کے لیے حاصل کرنے کو بڑا مقصد قرار دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عالم جو ہے جب علم حاصل کرے تو وہ ایک رعب اور دبدبہ رکھے تاکہ لیکن وہ بھی صرف اس حد تک کہ لوگ جو ہے اس کی بات سنیں اور پھر جو ہے وہ لوگوں میں نیکی کے پھیلاؤ کا باعث بنے، یعنی کہ تکبر کے لیے نہیں، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اس علم کو اس جائز مقام دینا اساتذہ کی ذمہ داری ہے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ جو آدمی علم حاصل کرے، ٹھیک ہے، وہ اس کو اس حد تک اس کی قدر کرے کہ جس سے لوگ جو ہے علم کی حد تک جو ہے اس کی عزت کریں، علم کو علم سمجھیں، اس کو اہمیت دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علامہ اساتذہ کو ان تمام چیزوں سے احتیاط برتنے کو کہتے ہیں کہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے علم اور اہل علم کی تحقیر ہوتی ہو، مثلا عالم اور علماء حضرات کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے لوگ کہیں یہ دیکھو جی اتنا بڑا عالم ہے اور یہ چھوٹے کام کر رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، اسے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے تکبر یا ذلت نفس دونوں سے دامن بچانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو علم بانٹے، مغرور نہ ہو، یا بالکل ہی جو ہے لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگے، جی مجھ سے علم حاصل کر لو، مجھ سے علم حاصل کر لو، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ علامہ زرنوجی جو ہے اس کے خلاف ہیں۔ جی اس کے بعد ہم آتے ہیں مقاصد تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے علامہ زرنوجی جو ہے نصاب تعلیم کون سا جو ہے وہ خیال کرتے ہیں۔ علامہ زرنوجی کے مطابق جو ہم مقاصد تعلیم ہیں ان کے حصول کے لیے جو نصاب
کا تعین کرتے ہیں کہ وہ کون سے علوم ہیں جن کو حاصل کرنے سے انسان خدا کی رضا بھی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے، وہ ہیں قرآن و حدیث، فقہ، اصول فقہ اور طب جیسے مضامین کہ وہ لازمی خیال کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں سب سے پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم دینی چاہیے۔ ان کے بچے کو جب وہ تعلیم حاصل کرے تو سب سے پہلے اس کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینی چاہیے۔ ان کے نزدیک قرآن و حدیث کو لازمی مضامین کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے یہ امام غزالی کے نزدیک جس طریقے سے علوم عین ہے، فرض کفایہ ہے، اس طرح انہوں نے قرآن و حدیث کو لازمی مضمون کی حیثیت، فرض عین کی حیثیت دی ہے کہ ہر بچے کو قرآن و حدیث کے علم حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ثانوی درجات میں فقہ اور اصول فقہ کی تدریس ہونی چاہیے۔ اب یہ اختیاری مضامین آ جاتے ہیں۔ ہر آدمی نہ تو فقیہ بن سکتا ہے، نہ محدث بن سکتا ہے، نہ مفسر بن سکتا ہے، اس لیے چند لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ فقہ اور اصول فقہ اور مفسر وغیرہ کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے خیال میں فقہ کی جو بنیادی افکار ہیں، بنیادی علوم ہیں، وہ ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے۔ فقہ انسان کا ذہن کھولتا ہے، مسائل حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوگا تو وہ قرآن و حدیث کے علم سے جو ہے وہ اپنے ضروری مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اس کو فقہ کا علم کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں فقہ کا علم اتنا ضروری ہے جتنی انسانی زندگی کے لیے خوراک۔ اب انسان جب زندہ ہے تو اس کو خوراک چاہیے، اسے پانی چاہیے، اسے لباس چاہیے، اسے جو ہے شیلٹر چاہیے، اسے سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے۔ اب علامہ زرنوجی کے خیال میں فقہ، بیسیکلی فقہ کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا۔ جب فقہ کا علم حاصل کرے گا تو صادر قرآن و حدیث میں ڈائریکٹ مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر ڈائریکٹ مسئلہ نہیں ہے، اس کا مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے تو غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو جو ہے، ہر مسلمان کو جو ہے جب علم حاصل کرے تو فقہ کا علم بھی حاصل کرے تاکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت حاصل ہو جائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اعلیٰ درجوں میں جو اس دور کی مروجہ تعلیم ہے، طب کی تعلیم دی جائے تاکہ فقہ اور طلباء اور طب جیسے مضامین اختیار کرنے میں طلباء آزاد ہوں، اور مضامین کے انتخاب کے سلسلے میں معلم طلباء کی رہنمائی کریں۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی اس دور کے ضروری مضامین ہوں ان کو اختیار کرنے میں خود پہلے عالم کو پتہ ہونا چاہیے، معلم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ طلباء کو بھی جو اس کے بارے میں آگاہ کرے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ثابت تعلیم کے بعد آ جاتے ہیں ہم طریقہ تدریس کی طرف۔ علامہ زرنوجی نے تدریس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ نفسیاتی طریقے استعمال کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ معلم کے پڑھانے کا طریقہ تعلیمی عمل کو تحریک دینے کا باعث بنتا ہے کہ معلم شوق سے پڑھائے گا تو بچے شوق سے پڑھیں گے۔ معلم اپنے سبق میں جس قسم کا رویہ رکھے گا بچے بھی ویسے ہی رویے کا اظہار کریں گے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ پڑھاتے ہوئے طلباء کے نفسیاتی تقاضوں اور ضروریات کو مد نظر رکھے۔ اس طرح طلباء زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب طلباء کی نفسیات کیا ہے، اس کے لیے ذرا غور سے بچوں کو پڑھانا ہے اور بچوں کے ساتھ جو ہے اس طریقے کا رویہ اختیار کرنا ہے کہ بچے استاد کو اپنے باپ کی حیثیت دیں اور ان کو اپنے مسئلے بتاتے ہوئے جو ہے وہ جھجک کا مظاہرہ نہ کریں۔ جب بچے استاد سے ڈریں گے تو بچے استاد سے دور ہوں گے اور استاد سے پڑھتے ہوئے انہیں خوف محسوس ہوگا، اس طرح بچے پھر پڑھنے سے دور ہٹیں گے۔ اس لیے استاد کو چاہیے وہ نفسیاتی طریقے اختیار کر کے بچوں میں جو ہے وہ تعلیم میں دلچسپی پیدا کرے۔ اس کے بعد جو سب سے ان کی اہم کتاب ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، تعلیم المتعلم، جو ہے اس میں جو طلباء کے لیے ہدایت ہیں اس کا خلاصہ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کچھ ہدایت جو دی ہیں ان کے اندر دیکھیں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں استاد کا انتخاب ہے، پھر صبر و تحمل ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے شریک در ساتھی کا انتخاب ہے، تعلیم کا موضوع دور ہے، پھر مطالعے کا مناسب وقت ہے، مطالعے کا طریقہ کار ہے، مطالعے میں اعتدال ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اس کتاب سے لی گئی ہیں جو انہوں نے طلباء کے لیے جو ہے وہ لکھی ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ استاد کے انتخاب کے سلسلے میں علامہ زرنوجی کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں بڑی احتیاط سے کام لیں۔ دیکھیں استاد کے انتخاب کے سلسلے میں احتیاط سے اس لیے کام لینے کا کہتے ہیں کہ علامہ زرنوجی کے دور میں مختلف مسالک کے علماء موجود تھے اور ہر مسلک کسی بھی فن کو اپنے
ذہن کے مطابق تعلیم دیتا ہے۔ جو بھی عالم جس مسلک کا ہوگا وہ اس کے پر زیادہ زور دے گا، کہ اگر مقلد ہے تو تقلید پر زیادہ زور ہوگا، اگر غیر مقلد ہے تو اس کے اوپر زور ہوگا۔ اس لحاظ سے اگر کسی مسلک میں تصوف کا رنگ زیادہ ہے تو وہ پڑھاتے ہوئے تصوف کے رنگ پر جو ہے وہ زیادہ زور دے گا، اگر کوئی محدث ہے ٹھیک ہے تو وہ پڑھاتے ہوئے جو ہے احادیث پر زیادہ زور دے گا، اگر کوئی مفسر ہے تو قرآن کے اوپر زیادہ زور دے گا، اگر کوئی علم الکلام کا ماہر ہے تو پھر وہ علم الکلام کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے علم پر زیادہ زور ڈالے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی فن یا علم حاصل کرنا ہے تو وہ کیونکہ ایک وقت میں ایک استاد نے کافی سارے علوم حاصل کر رکھے ہوتے ہیں، وہ مفسر بھی ہوتا ہے، وہ فقیہ بھی ہوتا ہے، وہ علم الکلام کا ماہر بھی ہوتا ہے، وہ احادیث کا بھی ماہر ہوتا ہے، وہ ہسٹری کا تاریخ کا بھی ماہر ہوتا ہے، وہ طب کا بھی ماہر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی بھی فن میں کا علم حاصل کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر اس فیلڈ کے جو متعلقہ اساتذہ ہیں ان سب کے بارے میں پہلے چھان بین کر لے، اور پھر بزرگوں سے، اپنے والدین سے، دوسرے اہل علم سے، پوری زندگی سے مشورہ کر کے استاد کا انتخاب کرے۔ اور پھر جب جس استاد پر اس کا دل آ جائے کہ یہ استاد ہیں جن سے میں سیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے، اور وہ استاد جو ہے وہ مجھے دل جمی سے سکھائیں گے، تو پھر وہ اس کے بعد جو استاد نہ بدلے، یعنی کہ جب انتخاب کر لے تو مضمون کی تکمیل تک استاد نہ بدلے۔ اس سے طالب علم کا وقت بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور استاد کی شہرت بھی برقرار رہے گی۔ استاد ایسا منتخب کیا جائے جو تجربہ کار ہو، پرہیزگار ہو اور صاحب علم ہو۔ اب دوسری پوائنٹس کی طرف آتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے دوسری ہدایت دی ہے وہ ہے صبر و تحمل۔ تعلیم کا سلسلہ آہستہ آہستہ اور صبر و تحمل کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ اس کے لیے علامہ نے ایک مثال دی ہے کہ لکڑی کی چھڑی کو صرف ہلکی ہلکی آنچ پر ہی سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم کے حصول میں تعطل نہ آنے دیا جائے اور غربت کو بھی آڑے نہ آنے دیا جائے، خواہ اس کے لیے محنت مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ علامہ کے دور میں لکڑیوں کو جس طرح بانس کی لکڑی ہے ٹھیک ہے، اس کو جب کاٹ کر لاتے ہیں تو وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، تو اس کو سیدھا کر کے جو ہے وہ کام میں لایا جاتا ہے۔ یا کمان بنانے کے لیے جو ہے وہ لکڑی کو جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بال دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے اس کو آگ پر گرم کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ جو مطلوبہ شکل ہوتی ہے اس کی وہ شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ یکدم نہیں ہوتا کہ آدمی کا جی میں نے آج شروع کیا، مہینے دو مہینے کے اندر اس فن میں ماہر ہو جاؤں گا۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے صبر اور تحمل کے ساتھ جو ہے اس کو جاری رکھا جائے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کو تعلیم کے حصول میں تعطل نہ آنے دیا جائے، اس کے اندر وقفہ نہ آنے دیا جائے۔ کبھی پڑھنے چلے گئے، چھٹی کر لی، جس طرح ہمارے ہاں آج کل کالجز میں رواج ہے کہ تعلیم کو اہمیت نہ دی، دو دن کالج نہ گئے، لیکچر جو ہے وہ مس کر دیا، یا اگر آپ پڑھنے گئے ہیں تو کلاس میں نہیں گئے، یہ کلاس میں بیٹھے ہیں تو تب جو ہے آپ نے توجہ نہ دی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے حصول میں تعطل نہ آنے دیا جائے اور غربت کو بھی آڑے نہ دیا جائے۔ اب ہر کوئی امیر تو نہیں ہوتا گھر کے جس کے وسائل ہوں اور وہ تو تعلیم حاصل کرو، گھر کے جو معاملات جو ہے اس کو ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر والدین جو ہیں وہ امیر ہیں تو وہ اپنے بچے کی تعلیم کے اخراجات پورے کریں گے، لیکن اگر والدین غریب ہیں تو اس صورت میں بچے کو خود جو ہے وہ محنت مزدوری کر کے اپنے اخراجات پورے کرنے ہوں گے۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم صبر و تحمل سے حاصل کی جائے اور اس میں تعطل نہ آنے دیا جائے، وقفہ نہ آنے دیا جائے، اور پھر تعلیم کے حصول میں غربت کو بھی رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے، اور اس کے لیے خواہ وہ محنت مزدوری ہی کیوں نہ کرے۔ اب اس کے بعد اگلی ہدایت جو ہے طلباء کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ شریک درس ساتھی کا انتخاب۔ آپ نے اپنے ساتھ جس دوست کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، جس کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے، باتیں کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، وہ ایسا دوست ہو جو محنتی ہو، صالح ہو، پرہیزگار ہو، سلیم و طبع، یعنی کہ اس کی طبیعت اچھی ہو، مزاج اچھا ہو ٹھیک ہے، وہ سست نہ ہو، غلط کار نہ ہو، فسادی نہ ہو، فتنہ پرداز یعنی کہ لڑائی جھگڑے کرنے والا نہ ہو ٹھیک ہے، اور بےہودہ جو فوش باتیں کرنے والا، وقت ضائع کرنے والا ایسا طالب علم جو ہو اس کو
ساتھی نہ بنایا جائے، کیونکہ انسان ہے غلطی کا پتلا ہے، اور شیطان جو ہے وہ بھی ساتھ انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے ہر قسم کے طالب علم موجود ہوتے ہیں، جو محنتی بھی ہوتے ہیں، غلط کار بھی ہوتے ہیں، ٹیک بہودہ بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دوست کو، شریک درس اس کو بنانا ہے جو اس قسم کا ہو، محنتی ہو، صالح ہو، پرہیزگار ہو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تعلیم کا موضوع دور کون سا ہے؟ وہ کہتا علامہ زرنوجی نے حدیث علم حاصل کرو محض سے لہر تک کا حوالہ دیا ہے کہ لیکن وہ نو بلوغت کے دور کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے موضوع ترین خیال کرتے ہیں۔ لیکن علم حاصل کرو محض یعنی کہ پنگھوڑے سے لے کر، ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یعنی کہ پیدا ہونے کے بعد سے بچہ سیکھتا ہے اور بڑھاپے میں پہنچتا ہے، قبر تک پہنچتا ہے، تو آدمی ساری زندگی سیکھتا ہی رہتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل جو تعلیم حاصل کرنے کا دور ہے وہ نو بلوغت کا ہے، جب نوجوان جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے، نیا بالغ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ اعلیٰ تعلیم کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اعلیٰ تعلیم جو ہے اس کے لیے وہ نوجوان چونکہ ابتدائی تعلیم لے چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ نوبلوغت کے دور کو جو ہے وہ اہم ترین دور خیال کرتے ہیں، جس کو آپ میٹرک کا، ایف اے، بی ایس کا دور ہم کہتے ہیں۔ مطالعے کا مناسب وقت کون سا ہے؟ علامہ رات کے اوقات کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے موضوع قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹ رات کو بہتر سفر کرتا ہے اس طرح انسانی ذہن بھی رات کے اوقات میں بہتر تعلیم حاصل کرتا ہے۔ رات میں مغرب کے بعد اور سحری کا وقت موضوع ترین ہے۔ جس دور کی علامہ زرنوجی بات کرتے ہیں اس دور میں شور شرابہ نہیں ہوتا تھا، میڈیا نہیں ہوتا تھا، نہ ٹی وی یا دوسرے جو ہے تعلیم سے دور لے جانے والے اسباب نہیں ہوتے تھے، تو پھر بھی علامہ زرنوجی جو ہیں اس دور میں بھی روشنی نہیں ہوتی تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی، چراغ کی روشنی میں جو ہے وہ پڑھنا ہوتا تھا۔ تو اس لیے اس دور میں بھی علامہ زرنوجی کہتے ہیں کہ رات کے مغرب کے بعد جب سکون ہو جاتا ہے اور سحری کے بعد صبح سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوتا، تو وہ پڑھنے کا موزوں ترین وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد علامہ زرنوجی کہتے ہیں کہ پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کہ رٹا لگانا چاہیے یا سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے مطالعے کا ایک طریقہ جو ہے بتایا ہے۔ علامہ زرنوجی حفظ کی بجائے فہم پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں سمجھ کر 2 حرف سیکھنا 2 بڑی کتابوں کے رٹنے سے بہتر ہے۔ تاہم سوچ سمجھ کر حفظ کی ضرورت سے انکار نہیں کرتے، اس کے لیے تکرار کے طریقے کو مفید طور پر استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں طالب علم کل کے سبق کو 5 مرتبہ دہرائے، اس سے ایک روز قبل کے سبق کو 4 بار، اور اس سے مزید ایک روز کے قبل والے سبق کو 1 مرتبہ دہرائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو اسے بھولے گا بھی نہیں، اور پھر وہ نیا سبق بھی سیکھے گا، صاحب کا سبق بھی اس کو یاد رہے گا، اور استاد کے جب وہ چیک کرنے سے، استاد کے پوچھنے سے، جائزہ لینے سے وہ اسے اپنا سبق یاد ہوگا، تو استاد بھی خوش ہوگا اور خوش دلی سے اس کو پڑھائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے مطالعے کی رفتار کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ مطالعے میں اعتدال ہونا چاہیے، یعنی کہ نہ تو بالکل ہی سستی سے کام لے اور نہ ہی بہت زیادہ پڑھے، یعنی کہ میں جلدی کتابیں ختم کر لوں، یا بالکل ہی کسی ایک کتاب میں یا کسی ایک چیپٹر پہ وہ لٹک جائے۔ طالب علم مطالعے میں اعتدال سے کام لے تاکہ وہ کمزور نہ ہو جائے اور قوت کار کھو نہ بیٹھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے، اس اعتدال کے ساتھ استعمال کرو۔ ماہر نفسیات اور نیورولوجسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کا ذہن جو ہے جتنی توانائی استعمال کرتا ہے وہ پورے جسم کے اگر حساب سے دیکھا جائے تو کافی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جسمانی محنت جو ہے 8 گھنٹے میں جتنا انسان کا ذہن تھکتا ہے، تو ذہن جو ہے وہ 3 گھنٹے میں 3 گھنٹے کام کرنے کے بعد تھک جائے گا۔ یعنی کہ اگر 3 گھنٹے دماغی محنت ہو اور 8 گھنٹے جسمانی مشقت ہو تو دونوں کے تھکنے کی جو ہے رفتار وہ برابر ہوگی۔ اس لیے پڑھنے کے سلسلے میں ہمیں وقفہ ہونا چاہیے، ریسٹ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے، ہمارا ٹائم ٹیبل ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر وقفہ ہو، سونے
کا مناسب وقت ہونا چاہیے تاکہ ذہن تازہ ہو جائے۔ جب انسان یاد کرتا ہے، جس طرح جسم تھک جاتا ہے اسی طریقے سے دماغ بھی تھک جاتا ہے، لیکن جب ہم سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں اس طریقے سے پھر ذہن بھی دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ذہن بھی تازہ ہو جاتا ہے جسم بھی تازہ ہو جاتا ہے، جسم تازہ ہوگا ذہن بھی تازہ ہوگا۔ اگر جسم تھکا ہوا ہوگا تو ذہن کام نہیں کرے گا، ذہن تھکا ہوا ہوگا تو ہم دوسرے کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے مطالعے میں اعتدال، درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ یہ تھے علامہ زرنوجی کے تصورات، نظریات جو ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کی کتاب کا حصہ تھے۔ تو عمل سے دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔